عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح دین اسلام کے اندر حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کی بڑی خصوصیت ہے، اس کا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو اطمینان قلبی دیتی ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جو رسول پاک کی شانیں ہیں، جو حضور کے مرتبے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، وہ بھی امت کے دل کو پھول کی طرح کھلا دیتے ہیں۔ عزیز دوست، یاد رکھیے گا کہ حضور کی جو عظمتیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں، وہ نہ بندے کے دل کو کھلا دیتی ہیں۔ اور جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے نا کہ ہم حضور کے اخلاق کو سمجھیں، تعلیمات کو سمجھیں، کردار کو سمجھیں، حضور کے دیے ہوئے ارشادات کو اپنے حرز جاں بنائیں، اسی طرح نہ ہمارا ایک ذوق یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی شان کو سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھیں، اور اپنے دل میں روز یہ بات تازہ کریں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی۔ اور یہ مستقل مضمون ہے قرآن پاک کا حضور کی عظمت بیان کرنا، یہ مستقل مضمون ہے حدیث پاک کا حضور کی شانیں بیان کرنا، مستقل مضمون ہے، مستقل۔ یعنی جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کہیں گے کہ میرے نبی کا حسن و جمال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سخاوت کرتے تھے تو بڑا بانٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ حضور کے جو ہاتھ تھے نا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبو والے تھے۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، حضور کے لبہائے مبارکہ پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم رہتا تھا، اس طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور کو رب کریم نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتے۔ تو حضور کی عظمت کا جو باب ہے، حضور کی شانوں کا جو باب ہے، یہ مستقل ایک باب ہے۔ ہمارے ہاں نا ایک خشکی آئی ہے، بالخصوص کچھ لوگوں نے محنت کر کے یہ خشکی پیدا کی ہے کہ جی آپ تعلیمات کی بات کریں، بھئی ہم سے زیادہ تعلیمات کی بات کون کرے گا؟ آپ اخلاق کی بات کریں، بھئی صبح و شام کرتے ہیں، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، جسے قرآن مجید نے حضور کی عظمت بیان کی ہے، تو کیا اس کی بات چھوڑ دیں؟ قرآن نے میرے محبوب کی پیشانی کا ذکر کیا ہے، حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ کا ذکر کیا ہے، حضور کے دست ید اللہ کا ذکر کیا ہے، چہرہ وجہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، یہ مستقل مضمون ہے۔ آپ باقی چیزیں جب سنتے ہیں نا حضور کی تعلیمات، تو آپ میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا، آپ کے اندر دل نرم ہوتا ہے جب آپ حضور کی تعلیمات سنتے ہیں، اخلاق سنورتے ہیں، اور جب آپ حضور کی شان ملاحظہ کرتے ہیں نا، تو بجھا ہوا دل کھل جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ اداس چہروں پہ روشنی آ گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دبے دبے لوگوں نے نا ہنسنا شروع کر دیا، کلیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول چٹکنے لگے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ لفظ سادے ہیں، لیکن اس سادگی کے اندر جو خاص رنگ ہے اور ذوق ہے، وہ نہیں جس طرح کوئی روایتی نعت خواں لگا ہوا ہے یا کوئی روایتی خطیب لگا ہوا ہے اور اس کا مقصود ہے یہ بات کرنا، نہیں، دل کے جذبے کے ساتھ، یعنی گہرائی کے ساتھ، کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج، سارا کچھ مدینے والے کی شانیں بیان کرتی ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و 2 بوند، 2 بوند حضور کی، صرف حضور نہ 2 بوندیں دے دیں اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کی، حضور کلی کر کے 2 بوندیں دے دیں تو کوثر اور سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا ہی رہے۔ تو جو چلتے ہوئے پانی ہے، جو کوثر ہے، جو سارا کچھ ہے، یہ تو صرف حضور کی 2 بوندوں سے بن جاتا ہے، باقی سارا دریا تو پیچھے ہے۔ یہ دنیا میں جنت میں جتنی نہریں نظر آئیں گی، یہ ساری 2 بوند ہیں مدینے والے کی۔ فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، سوچ دیکھیے فاضل بریلوی کی، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، پہلا جملہ دیکھیں اور اگلی ترتیب دیکھیں، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند، 2 قطرے،
جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ تو 2 بوندیں ہیں ابھی، باقی سارا تو۔ اور پھر ایک آب حیات بڑا مشہور ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ میں نے کہا کہ حضور کی شان آپ کا مرجھایا دل، لوگ کہتے ہیں آج طبیعت بڑی بے چین ہے، تو میں کہتا ہوں حضور کی نعت سنو۔ کہتے ہیں آج بور بڑا ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں حضور کی نعت سنو۔ کہتے ہیں آج دل نہیں لگ رہا، تو میں کہا مدینے والے کے ساتھ لگاؤ۔ آپ غلط جگہ پہ سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں ہے ہی نہیں تو ملے گا کیسے؟ کہتے ہیں حضور قدم دھو دے نا، تو وہ جو دھون ہے نا حضور کے پاؤں سے لگ کے جو پانی نیچے اترتا ہے، فرماتے ہیں وہ کو پی لے تو اسے آب حیات نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ میں نے کہا کہ شعر و سخن میں کوئی اعلیٰ حضرت کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن یہ دیکھیں ان میں لفظ اسناد میں سادے استعمال کیے، سادے۔ کبھی آپ سادگی کا بھی حسن لینا تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ نکھر جاتی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جملہ دیکھیں، کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ وہ وزیر صاحب کا پیارا نہیں، آپ میری بات کو سمجھے۔ دنیا دار ہیں، کہتے ہیں فلانا لاڈلا ہے، پیارا ہے، نہ کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، 2 جہاں کا اجالا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ حضور کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو عظمتیں، وہ طبیعت ٹھنڈی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے سرکار نے خود فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، سنن کبریٰ میں، اسی طریقے سے مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں، کئی کتابوں میں آپ کو حدیث ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 باتوں میں مجھے باقی نبیوں پر اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک تو مطلق فضیلت ہے نا، لیکن 6 باتوں میں اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں، ایسا نہیں کہ ہماری بات سمجھنے میں کسی کو مشکل ہو۔ حضور فرماتے ہیں جامع باتیں دی ہیں، گہری بہت زیادہ ہے، کھولتے جاؤ معنی بیان کرتے جاؤ۔ جامع باتیں، تھوڑی باتوں میں حضور نے زیادہ مطلب بیان کی۔ جلدوں میں کتابیں نہیں دی ہمیں، ایک قرآن عطا فرمایا، ایک قرآن، اسی میں سارا کچھ حضور نے امت کو دے دیا۔ اللہ کی اس کتاب کی صورت میں حضور نے مکمل دین عطا کیا، جامع باتیں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی۔ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، سچ کا ہوتا ہے۔ روب جو ہوتا ہے نا وہ عوام کا نہیں ہوتا، روب آپ کی دیانت کا ہوتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کے اسلحے سے نہیں ڈرتے، لوگ آپ کی اصول پسندی سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو آپ کی سچائی ہے نا وہ ڈراتی ہے لوگوں کو۔ حضور فرماتے ہیں سادے کپڑے پہنتے تھے، 17 پیبند لگے ہوتے تھے، لیکن بڑے بڑے تگڑے لوگ آ کے مدینے والے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو کانپنے لگتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ میں 1 مہینہ ابھی دور ہوتا ہوں، پورا مہینہ، ابھی دشمن کے پاس جانے میں مجھے مہینہ لگے گا، 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، پہنچنے میں اتنا وقت ہوتا ہے، اور میرا دشمن میرے روب سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ روب کے ساتھ امیہ بن خلف نے ایک دن اپنے گھوڑے کے اوپر نہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے دانہ کھلا رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام مکہ میں ہجرت سے قبل اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں گھوڑا تیار کر رہا ہوں، اس پر بیٹھ کے آپ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اس نے تو کہا نا گھوڑا تیار کر رہا ہوں، تو حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا تو فکر نہ کر، قتل تجھے میں ہی کروں گا۔ نہ یہ کہا کہ تلوار خرید لی ہے، نہ یہ کہا کہ میں نے خنجر لے لیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ گھوڑا پر کہہ دیا تجھے قتل، فکر نہ کر تو۔ بدر والے دن سب لوگوں نے زور لگایا، امیہ کو چال کرنے لگا میں نے نہیں چاہا، کہا وجہ، کہا انہوں نے مجھے کہا تھا تجھے قتل کر دیں گے، انہوں نے کر دینا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تو سردار ہو کے ڈرتا ہے، اگر لیڈر نہیں جائیں گے تو کارکنوں کا حوصلہ ٹوٹے گا، لہذا تو چل، زبردستی لے گئے۔ اب وہ نہ چھپتا پھرتا ہے حضور سے، یہ میرے نبی پاک کا روب ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، بڑی ڈینگیں مارتے تھے جب دور تھے، اور حضور کے پاس آئے تو ان کے منہ میں زبان ہی نہیں رہی، ان کے وجود میں جان نہیں رہی۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے،
کوئی جان منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان سے تو حرکت نہیں ہو رہی ہے، کہتے تھے بڑی باتیں کرتے تھے، تو ہلا نہیں جا رہا ان سے۔ کسی طریقے سے امیہ چھپتا چھپاتا نہ پھر رہا تھا، اچانک میرے کریم کی نظر پڑی۔ حضور نے یہاں سے گلا نہیں کاٹا، بلکہ تلوار لے کے نہ تو یہاں ہلکا سا نشان لگایا، ہلکا سا، چیخے مارتا ہے، کہتا ہے لوگوں سنو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا لو مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے، دوڑتا پھرتا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے، دوسرے لوگ کہنے لگے کوئی خیال کر، کوئی عقل کا علاج کرا، تو اپنے قدموں پہ چل رہا ہے، تو بول رہا ہے، تو بیٹھ رہا ہے، کہتا ہے میں قتل ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں کیا بتاؤں، یہ ضرب لگائی کس نے ہے، تمہیں خبر نہیں، ابھی تمہیں نہیں پتا میں کتنی تکلیف، زور زور سے چیختا چلاتا۔ یہ قافلہ واپس جا رہا تھا، رستے میں ایک جگہ لیٹا اور تڑپ تڑپ کے اس نے جان ہی دے دی، مر گیا، چیخے مارتا تھا قتل کر دیا مجھے، ان کی ہلکی سی ضرب نہیں مار دیا۔ بھائی حضور فرماتے ہیں ایک تو اللہ نے جوامع الکلم دیے، دوسرا حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روب دیا۔ ہم کپڑوں اور گاڑیوں سے روب بنانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں بنتا، نو نہ، بنگلوں سے روب تھوڑی بنتا ہے۔ بنگلے کے باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فراڈیا بندہ ہے جس کا بنگلہ، باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چوری کی گاڑی ہے، پیسے لوٹ کے بنائی ہے۔ روب تو آپ کے کردار سے بنتا ہے۔ میرے محبوب کا جو روب ہے وہ میرے نبی کی سچائی کا روب ہے، حضور کا جو روب ہے وہ دیانت کا روب ہے، نبی پاک کا جو روب ہے وہ اس بات کا غلبہ ہے۔ وہ تلواریں لے کے آ جاتے تھے بدر اور احد میں، لیکن جب کوئی اکیلے بٹھا کے پوچھتا نا سچ بتاؤ تو کہتے تھے سچ تو وہی ہے جو مدینے والے فرماتے ہیں۔ تو پھر تو آپ ہارے ہوئے ہیں، ہارا ہوا بندہ تلوار اٹھائے گا تو لڑے گا کیا؟ جس نظریہ لڑا کرتا ہے، ہاتھ نہیں لڑا کرتے۔ تو جب آپ کا نظریہ ہار گیا تو آپ خاک کسی کا مقابلہ کریں گے؟ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے، میری امت جہاں بھی نماز پڑھے گی رب ان کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے مخصوص جگہوں پہ جا کے قومیں نماز پڑھتی تھی، یہ مخصوص عبادت گاہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے قدم لگے ساری زمین مسجد ہے، جہاں دل کرے پڑھ لو، جہاں دل کرے پڑھ لو، ساری زمین مسجد ہے۔ اس لیے اسلام کو حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیں لالچ تھا حکومتوں کا، اس لیے ہم نے اسلامی سلطنت کو توڑا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اتنا سا دبئی، اتنا سا ابو ظہبی، اتنا سا شارجہ، عرب شریف کو ہم نے حصوں میں بانٹا، سلطنتیں ہم نے بکھیر دی، اپنی اپنی حدود میں قائم ہو۔ حضور فرماتے ہیں یہ ساری مسجد اللہ نے زمین بنا دی ہے اور میری برکت سے بنائی ہے۔ اس لیے اقبال کہنے لگے کہ تو چونکہ مصطفیٰ والا ہے، تو چونکہ مصطفی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور عالمین کے رسول ہے، لہذا حدود بندیوں میں قید نہ ہو، اپنے وطن سے محبت کر، اس کی تعمیر و ترقی کر، لیکن اسلام کو حدوں میں قید نہ کر۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو مصطفیٰ والا ہے، لہذا تیرا دیس کیا ہے؟ تیرا دیس کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ فرمانے لگے اسلام۔ کہا آپ کے دادا کا نام؟ فرمایا اسلام۔ کہا پردادا کا نام؟ فرمایا اسلام۔ اس نے کہا حضرت جی بیچ میں کچھ اور بھی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے، یہی میری اصل ہے، یہی میری بنیاد ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کچی پکی باتیں نہ کرو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے یہ بھی فضیلت دی ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے شان دی ہے کہ مجھے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں جنوں کا، انسانوں کا، صرف عربیوں کا، ان کا نہیں، مخلوق کا، خلق کا رسول ہوں، خلق کا۔ حضور فرماتے ہیں میں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں۔ اس لیے تو ہرنی بھی آ کے دکھ بتا جاتی، اس لیے تو اونٹنی کو چارہ نہیں ملتا تھا تو وہ بھی مدینے والے کے قدموں پہ سر رکھ کے روتی تھی۔ اس لیے تو میرے بھائی گدھے اور گھوڑے آ کے کریم محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ حضور نظر کرم کے سوالی ارسلت الی۔ میں کوئی ایک بات عرض کروں، ہم نا محدود مزاج کے ہیں، میرا گھر، میرے دوست، میری فیملی، میرا حلقہ احباب محدود چھوٹے چھوٹے ذہن لوگوں نے بنا لیے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم۔ ہم نے نا اپنے آپ کو اپنے دائروں میں بند کر لیا ہے۔ ہم رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، وسیع الظرف ہونا، وسیع المشرب ہونا، وسیع الخیال ہونا، اور
بڑی سوچ پیدا کرنا، بڑی سوچ، ملی سوچ. پھر ہمارے جو نفع ہیں وہ بھی بڑے ذاتی قسم کے ہیں اور تھوڑے تھوڑے ہیں، محدود سا نفع ہے ہمارا. مطلب ہماری سوچ، میں اکثر کہتا ہوں کہ سوچ کیا ہے کہ اپنی گلی کے آگے بڑی ساری تھڑی بنا لی ہے. یہ عام آدمی سے سوچ شروع ہو رہی. اس نے ایک موٹر سائیکل دن میں گزارنا، ایک دفعہ باہر آئے گا، ایک دفعہ اندر جائے گا. اس نے نہیں سوچا کہ اس گلی سے جو سارا دن لوگ گزریں گے ان کا کیا بنے گا.